بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باہر کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا، اتنی شدت سے کہ لکڑی کی کنڈیاں ٹوٹ کر میرے ہاتھ میں نہ آ جائیں۔ نہیں، یہ دستک نہیں تھی، یہ ایک حملہ تھا۔ میں جو ابھی نیند اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھی، اس قیامت خیز شور سے اچھل کر بستر پر بیٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے کانوں میں صرف ہوا کی سائیں سائیں، بادلوں کی گرج اور لکڑی پر پڑنے والی مسلسل ضربوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر مجھے ہوش آیا، میں اپنی جھونپڑی میں ہوں، اکیلی، اور باہر کوئی اندر آنے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ میرا دل میرے حلق میں آ گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس طوفانی رات میں، جب جنگل کے درندے بھی اپنے بلوں میں دبکے بیٹھے ہوں گے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئی اٹھی، لالٹین کی مدھم لو کو تیز کیا اور لرزتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ اب بھی بری طرح بج رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے چیخنے کی کوشش کی، کون ہے باہر؟ میری آواز بارش اور ہوا کے شور میں دب گئی۔ میں نے پھر بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک مردانہ بھاری اور کراہتی ہوئی آواز آئی، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں ایک مسافر ہوں، طوفان بہت تیز ہے، میں مر جاؤں گا۔ میں وہیں ساکت کھڑی ہو گئی، ایک اجنبی مرد اور میں یہاں بالکل اکیلی۔ نانی کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی، کبھی کسی اجنبی پر اعتبار نہ کرنا فاطمہ، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ لیکن باہر سے آنے والی آواز میں اتنی بے بسی تھی اور دروازے پر پڑنے والی دستک اب کمزور پڑ رہی تھی، جیسے وہ شخص گرنے والا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اگر میں نے دروازہ نہ کھولا اور وہ مر گیا تو اس کا گناہ مجھ پر ہوگا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی اور دروازے کو تھوڑا سا واک کیا۔ طوفانی ہوا اور بارش کی تیز بچھاڑ کا کریلا اندر آیا اور لالٹین بجھنے کے قریب ہو گئی۔ سامنے ایک سایہ کھڑا تھا، ایک لمبا تڑنگا آدمی، سر سے پاؤں تک ایک سیاہ چادر میں لپٹا ہوا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف بارش میں بھیگتی چادر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، بس صبح تک کے لیے پناہ دے دو، یہ طوفان جان لیوا ہے۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے ترس آ گیا، وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں کیا کرتی؟ میں نے دل کڑا کیا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ ٹھیک ہے، برآمدے میں چرپائی پڑی ہے، وہاں لیٹ جاؤ۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سر ہلایا اور اندر داخل ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ میں دروازے سے پیٹ لگا کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، کبھی کسی غیر مرد سے بات تک نہیں کی تھی، اور آج ایک انجان شخص میری جھونپڑی کے برآمدے میں موجود تھا۔ میرا دل کسی اندیکھے خوف سے پریشان تھا۔ مجھے اس کمرے میں لیٹے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر ہوا کا شور اب بھی ویسا ہی تھا، اور کبھی کبھی بارش کی بوندیں دروازے سے ٹکرا کر عجیب سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ میرا سارا دھیان باہر برآمدے میں موجود اس شخص پر تھا۔ کیا وہ سو گیا ہوگا؟ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کہیں وہ کوئی چور یا ڈاکو تو نہیں تھا؟ لیکن اس کی آواز میں جو تھکاوٹ اور بے بسی تھی، وہ کسی مجرم کی نہیں لگتی تھی، یا شاید میں خود کو تسلی دے رہی تھی۔ یہ جھونپڑی ہی میری کل کائنات تھی، اور آج اس کائنات میں کوئی بن بلایا مہمان آ گیا تھا۔ میں یہاں پچھلے 3 مہینے سے بالکل اکیلی رہ رہی تھی۔ جب سے میری نانی کا انتقال ہوا تھا، میری عمر 16 سال تھی، اور میں اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ میری یادداشت بہت تیز تھی۔ مجھے یاد تھا جب میں صرف 2 سال کی تھی تب میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ایک سفید پوش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد میرا کوئی نہیں رہا تھا۔ تب میری نانی مجھے اپنے ساتھ یہاں لے آئی تھی۔ یہ جھونپڑی جنگل کے کنارے آبادی سے بہت دور تھی۔ نانی کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے میری ماں کو بھی بے سہارا دیکھ کر پالا تھا اور اب میری ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ نانی ایک بہت عجیب قسم کی عورت تھی، اللہ والی تھی۔ ہر وقت تصویر ان کے ہاتھ میں رہتی تھی، لیکن ان کے معمولات بہت عجیب تھے۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتی رہتی اور جھونپڑی کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے کچے کمرے میں گھنٹوں بند رہتی۔ مجھے وہاں جانے کی سخت ممانعت تھی۔ کبھی کبھی اس کمرے سے عجیب سی خوشبو آتی، جیسے کسی نے لوبان یا اگربتی جلائی ہو، اور کبھی کبھی دھیمے دھیمے سروں میں کچھ پڑھنے کی آواز آتی۔ نانی کہتی تھی کہ وہ چلے کاٹتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چلے کیا ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بار پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا نہیں تھا، نہ ہی کوئی ہنر سکھایا تھا۔ میرا سارا دن جنگل میں آوارہ پھرتے، پرندوں کو دیکھتے اور ندی کے کنارے بیٹھ کر گزر جاتا تھا۔ نانی نے مجھے کبھی کسی کام سے منع نہیں کیا تھا،
سوائے اس کمرے میں جانے کے اور سوال کرنے کے۔ وہ بہت کم بولتی تھی، اور جب بھی میں کوئی کام کرنے کا کہتی یا دنیا دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتی تو وہ مجھے ایک ہی بات کہہ کر چپ کروا دیتی: اگر یہاں رہنا ہے تو چپ چاپ سی اندھی گونگی اور بہری بن کر رہو۔ یہ سن کر میں سہم جاتی، کیونکہ میرے ماں باپ تو تھے نہیں، نانی کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون۔ اس لیے میں نے سوال کرنا چھوڑ دیا اور ان کی دی ہوئی تنہائی کو قبول کر لیا۔ نانی کے پاس اتنی رقم کہاں سے آتی تھی کہ ہمارا گزر آسانی سے ہو جاتا تھا؟ یہ بھی ایک راز تھا۔ نانی نہ تو کہیں کام کرتی تھی اور نہ ہی کسی سے ملتی تھی، لیکن ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک آدمی گھوڑے پر آتا اور ہمیں مہینے بھر کا راشن، سبزیاں، پھل اور ضرورت کی ہر چیز دے کر چلا جاتا۔ وہ آدمی نانی سے بہت تمیز سے بات کرتا تھا، اور میں نے کبھی بھی نانی کو اس آدمی سے حساب کتاب کرتے یا پیسے دیتے لیتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس آدمی سے بھی ڈر لگتا تھا، اس لیے میں کبھی اس کے سامنے نہیں آئی اور نہ ہی نانی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ نانی کے انتقال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب وہ آدمی پہلے مہینے سامان لے کر آیا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ہمت کر کے اس آدمی سے پوچھا کہ بابا جی، یہ سب سامان، اس کے پیسے وغیرہ؟ اس آدمی نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر نرمی سے کہا: بیٹی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور مجھے جب تک وہ زندہ ہے لازمی پوری کرنی ہے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں تجسس کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ذمہ داری؟ کون تھا وہ آدمی؟ اور نانی کون تھی جن کے لیے وہ یہ سب کر رہا تھا؟ لیکن آخر میں کس سے پوچھتی؟ اس جنگل میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، اور اب یہ نیا مہمان آ گیا تھا۔ نہ جانے یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اجنبی مسافر میری اس پرسکون یا شاید پراسرار زندگی کا رخ بدل کر رکھنے والا تھا۔ میں نے کان دروازے سے لگا دیے۔ باہر اب صرف بارش کی آواز تھی، اس آدمی کی کوئی آہٹ نہیں تھی، شاید وہ سو گیا تھا۔ اب میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، لیکن میرا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میرا دھیان بار بار نانی کے اس پرانے صندوق کی طرف جا رہا تھا جو کمرے کے کونے میں پڑا تھا۔ یہ نانی کی واحد ملکیت تھی جو انہوں نے مرتے وقت مجھے دی تھی، یا یوں کہیں کہ میرے لیے چھوڑی تھی۔ یہ بہت بھاری کالے رنگ کا لکڑی کا صندوق تھا جس پر پیتل کے پھول بنے ہوئے تھے۔ نانی نے اسے ہمیشہ تالا لگا کر رکھا تھا اور اس کی چابی ہمیشہ اپنے گلے میں پہنے رکھتی تھی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے وہ چابی مجھے دی تھی، لیکن مجھ سے کبھی یہ صندوق کھلا نہیں تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی، چابی گھمائی، لیکن تالا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ نانی اس صندوق کے بارے میں بہت محتاط تھی، وہ کسی کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک بار بچپن میں نے اسے چھو لیا تھا تو نانی نے کتنا شور مچایا تھا، جیسے میں نے کسی بچھو کو چھیڑ دیا ہو۔ اس صندوق میں ایسا کیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ نانی کہتی تھیں کہ اس میں میرا جہیز ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس میں کچھ اور ہے۔ نانی کے مرنے کے بعد میں نے اسے کھولنے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ وہ بس وہیں کونے میں پڑا دھول چاٹ رہا تھا۔ آج نہ جانے کیوں اس اجنبی کی آمد پر میرا دھیان اس صندوق کی طرف جا رہا تھا۔ کیا اس آدمی کا اس صندوق سے کوئی تعلق تھا؟ یہ خیال آتے ہی میرے جسم میں خوف کی ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، شاید آدھی رات بیت چکی تھی۔ طوفان تھم گیا تھا، لیکن بادل اب بھی گرج رہے تھے۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ میں اٹھی، گھڑے سے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تو گھڑا خالی تھا۔ پانی باہر برآمدے میں پڑے مٹکے میں تھا، وہیں جہاں وہ اجنبی سو رہا تھا۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ میری پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی، لیکن باہر جانے کا سوچ کر ہی میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کی، سوچا وہ سو رہا ہوگا، میں چپکے سے جا کر پانی پی کر آ جاؤں گی۔ میں نے دروازے کی کنڈی آہستہ سے کھولی، اتنی احتیاط تھی کہ ذرا بھی آواز پیدا نہ ہو۔ میں نے دروازے کو تھوڑا سا کھولا اور باہر جھانکا۔ برآمدے میں گھپ اندھیرا تھا، آسمان پر بادلوں کی وجہ سے چاند کی روشنی بھی نہیں تھی۔ وہ شخص چارپائی پر اسی طرح چادر لپیٹے سو رہا تھا، اس کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور دبے پاؤں مٹکے کی طرف بڑھی۔ میں ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی۔ یہ آواز اس سوئے ہوئے آدمی کی تھی۔ نہیں، وہ سو نہیں رہا تھا، وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں خوف سے وہیں جم گئی۔ وہ بہت دھیمی، غصے والی آواز میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے دیوار کی اوٹ لی اور کان لگا کر سننے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟
میں یہاں سے اپنا کام کیے بنا نہیں جاؤں گا۔ مجھے لگا شاید اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، لیکن برآمدے میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے دوبارہ کہا، مجھے مت سمجھاؤ، مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ اسی جھونپڑی میں ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کس چیز کی بات کر رہا تھا؟ وہ کیا لینے آیا تھا؟ کیا وہ مجھے نقصان پہنچانے آیا تھا؟ اچانک وہ چپ ہو گیا۔ برآمدے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے اس نے میری موجودگی بھانپ لی ہے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا وہ آدمی اس کی آواز سن لے گا۔ میں الٹے قدموں بغیر کوئی آواز پیدا کیے واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ میں بستر پر گری اور کانپنے لگی۔ وہ آدمی جاگ رہا تھا۔ وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا، کسی ایسے سے جو مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ یہ مسافر نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس آدمی کا چہرہ گھوم گیا۔ جب بجلی چمکی تھی اور میں نے ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں کسی عام انسان کی نہیں تھی۔ ان میں ایک عجیب سی وحشت اور تاریکی تھی جو میں پہلے سمجھ نہیں سکی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک مصیبت کو خود اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، صبح ہوتے ہی میں اس آدمی کو یہاں سے جانے کا کہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں ساری رات جاگتی رہی، لالٹین جلائے، اور اس خوف میں مبتلا رہی کہ کب یہ دروازہ ٹوٹے گا اور وہ اندر آ جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ باہر مکمل خاموشی رہی، ایک ایسی خاموشی جو طوفان سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دروازے کو گھور رہی تھی۔ ہر آہٹ پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ ہوا سے جب کوئی ٹہنی ٹوٹتی یا جھونپڑی کی چھت پر کوئی پتا گرتا تو مجھے لگتا جیسے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، جیسے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میری پیاس کی شدت اب خوف میں بدل چکی تھی۔ میرا حلق کا انٹا ہو گیا تھا، لیکن میں مر بھی جاتی تو پانی پینے کے لیے اس کمرے سے باہر قدم نہ رکھتی۔ یا اللہ، یہ کیسی مصیبت تھی! میں نے صرف ترس کھا کر ایک مسافر کو پناہ دی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے موت کو، فرشتے کو، یا اس سے بھی بدتر کسی شے کو اپنے ہی گھر میں بلا لیا ہے۔ وہ آدمی نہیں تھا، وہ انسان نہیں تھا، وہ کسی ایسے سے بات کر رہا تھا جو وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا کام کے بغیر نہیں جائے گا۔ کیسا کام؟ اس ویرانے میں اس کا کیا کام ہو سکتا ہے سوائے میرے؟ یہاں اور تھا ہی کیا؟ یا شاید نانی کا وہ صندوق؟ یہ خیال آتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر صندوق کو دیکھا۔ وہ وہیں کونے میں پڑا تھا، پرسکون، جیسے اسے کسی بات کی خبر نہ ہو۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ نانی کہتی تھی کہ یہ ہر بلا کو ٹال دیتی ہے۔ میں رو رو کر دعا مانگ رہی تھی کہ صبح جلدی ہو جائے اور یہ بلا میرے سر سے ٹل جائے۔ رات کٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت جم گیا ہو، جیسے سورج نے طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو۔ پھر ایک ابدی انتظار کے بعد لکڑی کے درزوں سے روشنی کی پہلی کرن اندر آئی۔ میں نے اتنی بےتابی سے کبھی صبح کا انتظار نہیں کیا تھا۔ روشنی کے ساتھ ہی باہر پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آنے لگی۔ طوفان کا نام و نشان نہیں تھا۔ آسمان صاف ہو رہا تھا۔ مجھے ایک نازک سی امید ہوئی، ایک کمزور سا حوصلہ ملا۔ روشنی میں چیزیں اتنی خوفناک نہیں لگتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے فوراً یہاں سے جانے کا کہوں گی۔ میں نے کمرے میں ہی پڑے لوٹے کے بچے کھجے پانی سے منہ دھویا، جو صرف چند گھونٹ ہی تھا۔ مجھے باہر جانا ہی تھا، پانی بھرنا تھا اور اس مصیبت سے جان چھڑانی تھی۔ میں نے کان دروازے سے لگایا، باہر کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے ہمت جمع کی، بسم اللہ پڑھ کر آہستگی سے کنڈی کھولی اور دروازہ دھکیلا۔ برآمدہ خالی تھا، چارپائی خالی پڑی تھی۔ وہ کالی چادر جو اس نے لپیٹی ہوئی تھی وہ بھی وہاں نہیں تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، اس بار خوشی سے۔ کیا وہ چلا گیا؟ کیا میری دعا قبول ہو گئی؟ کیا وہ واقعی ایک مسافر ہی تھا جو طوفان تھمتے ہی اپنی منزل کی طرف چلا گیا؟ میں جلدی سے برآمدے میں آئی، مٹکے کی طرف لپکی اور ٹھنڈے پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ میں نے برآمدے کا کونا کونا چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھا۔ میں نے جھونپڑی کے چاروں طرف چکر لگایا، وہ جا چکا تھا۔ میں نے شکر کا ایک لمبا سانس لیا اور زمین پر بیٹھ گئی، جیسے میرے جسم سے ساری جان نکل گئی ہو۔ شکر ہے یا اللہ، تو نے مجھے بچا لیا۔ میں کتنی احمق تھی، خواہ ڈر رہی تھی۔ شاید میں نے رات کو جو سنا وہ میرا وہم تھا۔ طوفان اور خوف کی وجہ سے مجھے کچھ غلط سنائی دیا ہوگا۔ میں واپس اندر آئی اور نانی کے کمرے کی صفائی کرنے لگی، جو میرا کمرہ تھا۔ میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس واقعے کو ایک برا خواب سمجھ کر بھلانے کی
कोशिश कर रही थी। मैं झाड़ू लगा रही थी कि मेरी नज़र कोने में पड़े संदूक पर पड़ी। मैं उसके करीब गई। मैंने उसे छू कर देखा। ये कितना पुराना और पुरस्कार था। न जाने नानी ने उसमें क्या छुपा रखा था। मैं अभी इसी सोच में गुम थी कि मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक साया मुझ पर पड़ा था। मेरा दिल डूब गया। मैंने आहिस्ते से पीछे मुड़कर देखा। वो वहीं खड़ा था, मेरे कमरे के दरवाजे पर, मुझे ही घूर रहा था। वही काली चादर उसने कंधों पर डाली हुई थी और उसकी आंखें, वो सुर्ख आंखें, उनमें एक अजीब सी चमक थी, एक गैर इंसानी चमक। मैं खौफ से चीखना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही फंस गई। लकड़ियां जो मैंने उठा रखी थी मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गईं। तुम तो चले गए थे। मेरी आवाज़ बमुश्किल ही निकली। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें ज़रा भी गर्मजोशी नहीं थी। वो सिर्फ होंठों का मुड़ना था। मैं कहाँ जाता? मैंने कहा था मैं सुबह तक रुकूंगा। सुबह तो हो गई लेकिन मेरा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने हिम्मत जमा की। देखो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, लेकिन तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, ये मुनासिब नहीं है। उसने मेरी बात सुनी और फिर एक कदम अंदर आया। मुनासिब? उसने लफ्ज़ को चबा कर कहा। इस जंगल में, इस वीराने में मुनासिब और नामुनासिब का फैसला कौन करता है फातिमा? मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। उसे मेरा नाम कैसे मालूम था? मैंने उसे अपना नाम कभी नहीं बताया था। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने कामती आवाज़ में पूछा। वो मेरी तरफ बढ़ता रहा। मुझे बहुत कुछ पता है फातिमा। मुझे वो भी पता है जो तुम खुद अपने बारे में नहीं जानती। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसके वजूद से एक अजीब सी ठंडक खारिज हो रही थी, जैसे मैं किसी बर्फ के तोदे के सामने खड़ी हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अभी नहीं, लेकिन मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना है। मैं क्या करती, न किससे मदद मांगती। यहाँ मीलों तक कोई इंसान नहीं था। मैंने गुस्से से कहा, ये मेरा घर है और मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देती। निकल जाओ यहाँ से। उसने मेरी बात पर कहका लगाया, एक खुश्क सर्द कहका जो झोंपड़ी की दीवारों से टकरा कर गूंज उठा। तुम्हारा घर? उसने तंजिया कहा। ये झोंपड़ी, ये सामान, ये सब कुछ मेरा है, या यूं कहो कि मेरे पास गिरवी है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी नानी का घर है, वो मर चुकी हैं और अब ये मेरा है। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी नानी? वो एक बहुत पहुंची हुई आमिल थी। उन्होंने मुझसे कुछ लिया था और अब वो कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। मैं खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात से उसे देख रही थी। कर्ज? कैसा कर्ज? मेरी नानी ने तुमसे क्या लिया था? और तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम इंसान तो नहीं लगते। उसने एक लम्हे के लिए मुझे घूरा। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। मेरी हकीकत जानकर तुम क्या करोगी? बस इतना समझ लो कि मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी नानी भी पनाह मांगती थी, लेकिन अब वो नहीं रही और हिसाब बराबर होना है। मैं पीछे हट गई। मेरे पास ना पैसे हैं ना कोई कीमती चीज़। तुम क्या चाहते हो? उसने अपनी नज़रें मुझसे हटाकर कमरे के कोने में पड़े उस काले संदूक पर जमा दी। वो मुझे चाहिए। मैंने संदूक की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ। ये तो एक पुराना संदूक है। इसमें मेरे जहेज का सामान है जो मेरी नानी ने रखा था। वो फिर हंसा। जहेज? वो बुढ़िया तुमसे आखिर वक्त तक झूठ बोलती रही। इस संदूक में मेरी ताकत है, मेरी जिंदगी है जो उसने कैद कर रखी है, और तुम उसे खोलोगी। मैं उसकी बात सुनकर साकत हो गई। मैं इसे कैसे खोल सकती हूँ? ये मुझसे नहीं खुलता। उसकी चाबी गुम हो गई है। उसने जेब से एक छोटी जंगालू चाबी निकाली और मेरी तरफ उछाल दी। ये लो चाबी। ये तुम्हारी नानी के मरने के बाद मुझे मिली थी, लेकिन ये भी बेकार है। ये ताला सिर्फ तुम्हारे छूने से खुलेगा। तुम्हारी नानी ने इस पर कोई ऐसा इल्म किया है कि ये सिर्फ उसके खून से ही खुल सकता है, और तुम उसका खून हो। मैंने कांपते हाथों से चाबी पकड़ी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं नहीं जानती इसमें क्या है, और अगर इसमें तुम्हारी ताकत है तो वो यकीनन कोई शैतानी ताकत होगी। मेरी नानी ने उसे कैद किया तो ठीक ही किया होगा। इस बार उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने मेरा बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि मुझे लगा मेरी हड्डी टूट जाएगी। तुम्हें ये करना होगा फातिमा, वरना मैं तुम्हें इतनी अजियतनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं तड़प उठाई। मेरे आंसू निकल आए। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है।
میں کہہ رہی ہوں نا یہ مجھ سے نہیں کھلتا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور مجھے دھکا دیا۔ میں زمین پر گر پڑے۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، کوشش کرو ابھی اسی وقت، ورنہ انجام کے لیے تیار رہو۔ میں روتی ہوئی اٹھی۔ میں جانتی تھی کہ میں اس مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جن تھا، جیسا کہ میں نے رات کو سنا تھا، ایک جن زادہ، اور وہ اپنی طاقتیں واپس لینے آیا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چابی تالے میں ڈالی اور اسے گھمایا، لیکن ہمیشہ کی طرح تالا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے پوری طاقت سے اسے گھمانے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹکا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ دیکھو، میں نے کہا تھا یہ نہیں کھلے گا۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھا، لیکن پھر رک گیا۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا جیسے کسی کی بات سن رہا ہو۔ پھر اس نے خود سے کہا، وقت لگے گا لیکن یہیں سے ملے گا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں، لیکن یہ کھلے گا ضرور، اور جب تک یہ نہیں کھلتا میں یہیں رہوں گا، تمہارے ساتھ اسی جھونپڑی میں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، تم یہاں نہیں رہ سکتے، میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ اس نے میری بات سنی، انسنی کر دی اور برآمدے کی طرف چل پڑا۔ میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوں جب تک تم میرے کام میں رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں اس جنگل میں کہیں بھی ڈھونڈ نکالوں گا، اور اس بار میں ترس نہیں کھاؤں گا۔ وہ جا کر برآمدے میں اسی چارپائی پر بیٹھ گیا، ایسے جیسے یہ اسی کا گھر ہو۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا، لیکن اس بار میں نے کنڈی نہیں لگائی۔ میں جانتی تھی کہ لکڑی کی یہ کنڈی اس سے روک نہیں سکتی۔ دن گزرنے لگے، 5 دن، 6 دن بیت گئے۔ وہ وہیں رہا، ایک خاموش خوفناک سایہ جو میری جھونپڑی پر مسلط ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن برآمدے میں بیٹھا رہتا یا کبھی جھونپڑی کے آس پاس چہل قدمی کرتا۔ وہ نہ کچھ کھاتا نہ پیتا، بس مجھے گھورتا رہتا۔ میں خوف کے مارے اپنے کمرے میں دبکی رہتی۔ مجھے جب پانی یا لکڑیوں کے لیے باہر نکلنا پڑتا تو میرا دل خوف سے کانپ رہا ہوتا۔ میں نے اسے کئی بار جانے کا کہا، لیکن وہ میری بات سن کر بس چپ کر جاتا یا کبھی کہتا کہ میرا کام ابھی باقی ہے۔ میں نے زیادہ اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے اس کی حقیقت معلوم تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے بھاگنے کا سوچا، لیکن میں کہاں جاتی؟ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست۔ یہ جنگل ہی میرا گھر تھا، اور اب یہ گھر بھی میرا نہیں رہا تھا۔ میں بس اللہ پر امید رکھ کر سارا دن اس بلا کے ٹلنے کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ اکثر مجھ سے اس صندوق کے بارے میں پوچھتا، کیا تم نے پھر کوشش کی؟ کیا تمہیں کچھ یاد آیا کہ تمہاری نانی اسے کیسے کھولتی تھی؟ میں ہر بار نفی میں سر ہلا دیتی۔ مجھے سچ میں کچھ یاد نہیں تھا، لیکن میں یہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت جلد۔ اس صبح بھی اس نے مجھ سے پوچھا، فاطمہ کچھ یاد آیا؟ کوئی طریقہ، کوئی منتر جو تمہاری نانی پڑھتی ہوں؟ میں نے روکھے پن سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرتی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور جھونپڑی سے باہر نکل کر جنگل کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی، اور اس کی بے چینی میرا خوف بڑھا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ آج وہ کچھ کر گزرے گا۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے سوچا کہ لکڑیاں اکٹھی کر لوں۔ جھونپڑی میں ایندھن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کلہاڑی اٹھائی جو کونے میں پڑی تھی، اور ڈرتے ڈرتے برآمدے میں آئی۔ وہ وہیں کھڑا آسمان کو گھور رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں لکڑیاں کاٹنے۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر صرف سر ہلا دیا۔ جاؤ، لیکن یاد رکھنا بھاگنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہیں زمین کے نیچے سے بے نکال لاؤں گا۔ اس کی اس دھمکی نے میرے قدموں کو اور بھاری کر دیا، لیکن مجھے جانا تھا۔ میں کب تک اس کمرے میں قید رہتی؟ میں جنگل میں زیادہ دور نہیں۔ جھونپڑی کے آس پاس ہی سوکھی ٹہنیاں جمع کرتی رہی۔ میرا سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ وہ مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے جلدی جلدی لکڑیوں کا ایک بڑا سا گٹھا بنایا اور اسے اٹھا کر واپس جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں وہ میرے پیچھے نہ آ جائے۔ جب میں جھونپڑی کے قریب پہنچی تو مجھے برآمدہ خالی نظر آیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کہاں گیا؟ کیا وہ جنگل میں چلا گیا؟ یا یہ خیال آتے ہی میں بھاگتی ہوئی جھونپڑی کے اندر گھسی؟ جو منظر میں نے دیکھا اس پر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ لکڑیوں کا گٹھا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور ساری لکڑیاں بکھر گئیں۔ وہ اجنبی میرے کمرے میں تھا۔
उस काले संदूक के पास घुटनों के बल बैठा था। उसने मेरी कुल्हाड़ी उठा रखी थी जो मैं जल्दी में वहीं छोड़ गई थी, और वो उससे संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी कुव्वत से कुल्हाड़ी ताले पर मार रहा था, लेकिन ताला इतना मजबूत था कि उस पर सिर्फ खराशियां आ रही थीं और लकड़ी से चिंगारियां निकल रही थीं। लकड़ियों के गिरने की आवाज़ पर उसने गुस्से से मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थीं। तुमने मुझे डरा दिया। मैं समझी तुम चले गए। वो कुल्हाड़ी फेंककर मेरी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, लेकिन फिर अचानक उसके तासुरात बदल गए। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब सी मस्नूई नरमी आ गई। वो मेरे करीब आया और मेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। मैं फौरन पीछे हट गई। वो मुस्कुराया, वही सर्द मुस्कुराहट। डरो मत फातिमा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उसने मेरे बिखरे हुए बालों को देखा और फिर जमीन पर बिखरी लकड़ियों को। देखो, मैं बस ये खोलना चाहता हूँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुमने कहा था तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे। तुमने कहा था ये मुझसे खुलेगा। उसने गहरा सांस लिया। हाँ कहा था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम इसे नहीं खोल सकती, या शायद तुम खोलना नहीं चाहती। मैंने जल्दी से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने कोशिश की थी, ये नहीं खुलता, तुम खुद देख चुके हो। वो मेरे करीब आया और मुझे बाजू से पकड़कर वापस संदूक के पास ले गया। मुझे वहां अपने पास जमीन पर बिठाया। इस बार उसकी गिरफ्त में सख्ती नहीं, एक अजीब सी इल्तिजा थी। फातिमा, मेरी तरफ देखो। मैंने खौफजदा नजरों से उसे देखा। वो बहुत देर तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, मैं जानता हूं तुम मुझसे डरती हो और तुम्हारा डरना जायज है। मैं वो नहीं हूं जो नजर आता हूं। मैंने रात को तुम्हें सुन लिया था जब तुम किसी नादीदा मखलूक से बातें कर रहे थे। तुम कह रहे थे कि तुम इंसान नहीं हो, तुम जिन हो। उसने मेरी बात पर आहिस्तगी से सर हिलाया। हाँ ये सच है, मैं एक जिनजादा हूँ, एक ताकतवर कबीले का शहजादा, लेकिन मेरी सारी ताकतें, मेरी हैसियत, मेरा सब कुछ इस संदूक में कैद है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मेरी नानी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो तो एक अल्लाह वाली औरत थी, वो तो आमला थी, वो जिन्नात को काबू करती थी, लेकिन उन्होंने तुम्हारी ताकतें क्यों कैद की, और वो भी इस संदूक में? उसका चेहरा तल्ख हो गया, जैसे उसे कोई पुराना जख्म याद आ गया हो। तुम्हारी नानी, वो एक बहुत ताकतवर आमिला थी, लेकिन वो लालची भी थी। वो मेरी ताकतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं उसके जाल में फंस गया था। मैं उसका गुलाम बनने वाला था, लेकिन मैंने मुजाहमत की। मैं उसके काबू में तो ना आ सका, लेकिन उसने मेरी सारी ताकतें छीन ली। उन्हें संदूक में बंद कर दिया और उस पर ऐसा हसार बांधा कि इसे कोई जिन, कोई इंसान, कोई ताकत नहीं खोल सकती। मैंने पूछा, फिर मैं कैसे खोल सकती हूँ जब इतनी ताकतवर मखलूक उसे नहीं खोल सकती? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि उसने यह हसार अपने खून से बांधा था और यह सिर्फ उसके खून से ही टूटेगा। और तुम फातिमा, तुम उसकी नवासी हो, तुम्हारी रगों में उसी का खून दौड़ रहा है। मैं ये सुनकर दहल गई। खून? मेरा मतलब है मुझे अपना खून देना होगा? मैं ये नहीं कर सकती। मैंने जल्दी से नफी में सर हिलाया। नहीं, खून नहीं, सिर्फ तुम्हारा लम्स, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा, शायद तुम्हारे आंसू या तुम्हारा नाखून, कुछ भी जो तुमसे जुड़ा हो, वो इस ताले को खोल सकता है। तुम्हारी नानी ने ये इसलिए किया था कि अगर कभी वो मर जाए तो ये ताकतें उसी शख्स को मिले जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, यानी तुम। मैंने परेशानी से पूछा, लेकिन मैं ये ताकतें लेकर क्या करूंगी? मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे उन सब चीज़ों से डर लगता है। वो मेरे और करीब हो गया। उसकी आवाज़ अब सरगोशी में बदल गई। मुझे पता है तुम ये ताकतें नहीं रख सकती। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरा हिस्सा है। तुम बस मेरी मदद करो, इस संदूक को खोल दो। मैं अपनी ताकतें वापस ले लूँगा और यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें इतना माल और दौलत दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएं। तुम इस वीराने से निकलकर शहर में महलों में रह सकती हो। मैं उसकी बातों में खो गई। महल, दौलत, लेकिन फिर मुझे नानी का चेहरा याद आया। वो कितनी सादगी से रहती थी। अगर उन्हें दौलत चाहिए होती तो वो ये सब खुद ना कर लेती। मैंने कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। उसने बेताबी से कहा, मैं चला जाऊँगा फातिमा, मैं वादा करता हूँ, बस मेरी मदद करो, इस संदूक को खोल दो।
मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प देखी, एक ऐसी बेबसी जो उसकी वहशत पर हावी आ रही थी। मैंने सोचा, अगर ये सच कह रहा है, अगर इसकी जाने से मेरी जान छूट सकती है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे खुलेगा। उसकी आंखें चमक उठी। हम मिलकर कोशिश करेंगे फातिमा, हम दिन रात कोशिश करेंगे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी का एक नया और शायद ज़्यादा अजीब बाब शुरू हुआ। अब हम दोनों का मकसद एक ही था, उस काले संदूक को खोलना। वो जिनज़ादा जिसका नाम उसने मुझे अब तक नहीं बताया था, अब मुझ पर सख्ती नहीं करता था। उसका रवैया बदल गया था। वो अब मुझसे नरमी से बात करता, लेकिन उसकी नरमी में भी एक मकसद छुपा होता, एक ऐसी गर्ज जो मुझे बेचैन रखती थी। हमने हर तरीका आजमाया। मैंने चाबी लगाकर उसे घंटों घुमाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। उसने मुझे कहा कि अपने हाथ उस पर रगड़ो, शायद तुम्हारे लम्ब से ये खुल जाए। मैंने घंटों उस ठंडी लकड़ी पर अपने हाथ रगड़े। मेरे हाथ छिल गए, लेकिन ताला वैसे का वैसे ही रहा। उसने कहा, इस पर फूंको, शायद तुम्हारी सांस में वो तासीर हो जो तुम्हारी नानी में थी। मैंने ये भी किया। फिर उसने कहा, रो फातिमा, अपने आंसू इस ताले पर गिराओ, शायद ये पिघल जाए। मैं उस वक्त इतना खौफजदा और बेबस थी कि मुझे रोना आसानी से आ गया। मेरे गर्म आंसू उस पर सर्द पीतल के ताले पर गिरते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिन रात में बदल रहे थे और हमारी मायूसी बढ़ती जा रही थी। वो जिनज़ादा पहले से ज़्यादा बेचैन रहने लगा था। वो रातों को जागता बरामदे में टहलता रहता, खुद से बातें करता, उन्हीं नादीदा कुव्वतों से जिनसे वो पहले रात बात कर रहा था। वो कहता, बस थोड़ा वक्त और मुझे मिल जाएगी। वो यही है। मैं अपने कमरे में लेटी उसकी आवाज़ें सुनती और कांपती रहती। मुझे डर था कि अगर ये संदूक ना खुला तो उसका जुनून बढ़ जाएगा और वो अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारेगा। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ ये जिनज़ादा था और दूसरी तरफ नानी का एक पुरस्कार राज जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन वो यूं ही मायूस बैठा था और मैं उसके पास बैठी संदूक को घूर रही थी। हम दोनों थक चुके थे, हर तरीका नाकाम हो चुका था। उसने मुझसे कहा, फातिमा, कुछ सोचो, कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारी नानी करती हो, कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास वक्त, कुछ भी। मैंने अपना सर झुका लिया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरी ज़िंदगी तो उस झोंपड़ी और जंगल में ही गुजरी थी। मैंने नानी को कभी उस संदूक को खोलते या उसके पास आते भी नहीं देखा था। उसने मायूसी से सर पीट लिया। फिर ये कैसे खुलेगा? आखिर उस बुढ़िया ने क्या जादू किया है इस पर? मैं भी इतनी ही परेशान थी। मुझे लग रहा था ये संदूक कभी नहीं खुलेगा और ये जिनज़ादा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी पर एक अजाब की तरह मुसल्लत रहेगा। मैं इतनी सोचों में गुम थी कि मुझे एहसास ही ना हुआ कि मेरे नाखून काफ़ी बढ़ गए हैं और वो मुझे चुभ रहे थे। मैंने पास पड़ा छोटा सा जंगालूद नील कटर उठा लिया जो नानी का ही था और वहीं संदूक के पास बैठकर अपने नाखून काटने लगी। वो जिनज़ादा मुझे गुस्से से घूर रहा था। तुम्हें इस हालत में भी अपनी सफाई की पड़ी है? हम यहाँ एक मुसीबत में पड़े हैं और तुम नाखून तराश रही हो। मैं उसकी बात से डर गई और जल्दी में कटे हुए नाखूनों को उठाकर यूं ही संदूक के ढक्कन पर रख दिया कि बाद में फेंक दूंगी। मैं अभी आखिरी नाखून काट ही रही थी कि एक तेज धाती आवाज़ आई, क्लिक। एक ऐसी आवाज़ जैसे कोई पुराना जंगालू ताला सदियों बाद खुला हो। मैं और वो जिनज़ादा, हम दोनों ने एक साथ उस आवाज़ की सिमत में देखा। आवाज़ संदूक से आई थी, एक तेज धाती क्लिक। मैं और वो जिनज़ादा, हम दोनों ने एक साथ उस आवाज़ की सिमत में देखा। मेरे हाथ में अभी तक नेल कटर था और मेरे कटे हुए नाखून उस काले संदूक के ढक्कन पर पड़े थे। एक लम्हे के लिए झोंपड़ी में मुकम्मल सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो जिनज़ादा जो अभी मुझे गुस्से से घूर रहा था, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने मेरी तरफ देखा, फिर संदूक की तरफ। उसके चेहरे पर नाकाबिले यकीन तासुरात थे। क्या ये क्या था? उसकी आवाज़ सरगोशी जैसी थी। वो आहिस्तगी से संदूक की तरफ बढ़ा, जैसे उसे डर हो कि ये कोई फरेब है। उसने लड़सा हुआ हाथ बढ़ाया और उस पुराने पीतल के ताले को छुआ जिस पर हम हफ्तों से मेहनत कर रहे थे। जिस लम्हे उसकी उंगली ने ताले को छुआ, वो एक और क्लिक की आवाज़ के साथ खुलकर नीचे गिर गया। हम दोनों की सांसें रुक गईं। मैं वहीं ज़मीन पर जमी बैठी थी, मेरी नज़रें उस खुले हुए ताले पर थीं। ये कैसे हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने नाखून उस पर रखे थे। जिनज़ादे ने एक फातिहाना वहशी नज़र मुझ पर डाली। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, एक मलकियत की, एक फतह की।
تم نے کر دیا فاطمہ، تم نے آخر کار یہ کر ہی دیا۔ اس نے میری بات کا انتظار نہیں کیا اور جلدی سے صندوق کا بھاری ڈھکن اٹھایا۔ صدیوں پرانی لکڑی کے چرچرانے کی آواز آئی اور ڈھکن کھل گیا۔ میں نے خوف اور تجسس کے ملے جلے احساس سے اندر جھانکا۔ صندوق خالی تھا، بالکل خالی۔ اس میں نہ کوئی سونا تھا، نہ جواہرات، نہ کتاب، کچھ بھی نہیں۔ بس ایک سیاہ مخملی کپڑا تہہ خانے میں بچھا تھا۔ جنزادے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے چیخ کر کہا۔ کہاں ہے میری طاقت؟ کہاں ہے وہ سب؟ اس بڑھیا نے مجھے پھر دھوکہ دیا۔ وہ غصے میں صندوق کے اندر ہاتھ مارنے لگا تھا کہ جھونپڑی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ آواز کسی بم جیسی نہیں تھی، یہ روشنی کا دھماکہ تھا۔ ایک تیز نیلی روشنی اس صندوق کے اندر سے پھوٹی اور پورے کمرے میں پھیل گئی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں نے چیخ مار کر اپنے ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ جھونپڑی کی دیواریں لرز گئیں، برتن گر کر ٹوٹ گئے اور ہوا میں ایک تیز جلتے ہوئے گندھک کی بھو پھیل گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا جسم ہوا میں اٹھ گیا ہو اور پھر دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ جب میری آنکھوں نے دوبارہ دیکھنے کی قابل ہوئی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ لالٹین بجھ چکی تھی، لیکن اس اندھیرے میں صندوق کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ نہیں، یہ وہ جن زیادہ نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا۔ یہ ایک عجیب خوفناک شکل کا آدمی تھا، یا جو بھی مخلوق تھی۔ اس کا قد بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کا سر بڑا تھا۔ اس کی جلد جلی ہوئی لکڑی کی طرح سیاہ اور کھردری تھی اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے پھٹے پرانے چھیتڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ جھک کر صندوق میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہمیں دیکھا، پہلے مجھے، پھر اس جنزادے کو جو ابھی تک دھماکے کے اثر سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس عجیب مخلوق نے اپنے ہونٹ کھولے جو کسی زخم کی طرح لگ رہے تھے اور ایک کری گھگیاتی ہوئی آواز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مبارک ہو آقا، مبارک ہو، آج تم کامیاب ہو گئے، تمہیں تمہاری طاقتیں مل جائیں گی۔ جنزادہ حیرت اور غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کون ہو؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ اور یہ سب کیا ہے؟ میری طاقتیں کہاں ہیں؟ وہ بونا آدمی ادب سے جھک گیا، اتنا جھکا کہ اس کا بڑا سر زمین سے لگنے لگا۔ میرا نام بختاور ہے آقا، میں آپ کی نانی صاحبہ یعنی عاملہ سریا بیگم کا غلام جن ہوں۔ میں صندوق کی حفاظت پر مامور تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ نانی کا غلام جن؟ اس کا مطلب نانی واقعی جنات کو قابو کرتی تھی۔ جنزادے نے اس کی گردن دبوچ لی۔ بکواس بند کرو، وہ میری نانی نہیں تھی، وہ میری دشمن تھی۔ بتاؤ میری طاقتیں کہاں ہیں؟ یہ صندوق تو خالی ہے۔ بختاور نے بمشکل اپنی گردن چھڑائی اور کانپتے ہوئے بولا، صندوق خالی نہیں ہے آقا، صندوق ہی آپ کی طاقت ہے۔ اس عاملہ نے آپ کی ساری طاقت کو اس لکڑی میں، اس پیتل میں سمو دیا تھا۔ اس نے اسے قید خانہ بنا دیا تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، لیکن یہ کھلا کیسے؟ ہم نے اتنی کوشش کی، یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بختاور نے اپنی دہکتی ہوئی آنکھیں میری طرف گھمائیں۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی پیاس تھی جو مجھے خوف زدہ کر گئی۔ یہ تم نے کھولا ہے بی بی؟ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑے نیل کٹر اور صندوق پر پڑے ناخنوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس ہزار کو کھولنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ عاملہ سریا بیگم کے خون کا کوئی حصہ، ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا جب اس صندوق کو چھوتا تبھی اس کا جادو ٹوٹنا تھا۔ عاملہ نے یہ اپنی نواسی کے لیے رکھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ یہ طاقتیں اپنی اولاد کو منتقل کریں گی، لیکن وہ آپ سے پہلے ہی مر گئی، اور آج جب تمہارا کٹا ہوا ناخن صندوق کو لگا تبھی اس نے کھلنا تھا۔ جنزادے کی آنکھوں میں سمجھ آنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ تو یہ بات تھی، تمہارا ناخن تمہارے جسم کا حصہ۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ کٹا ہوا ناخن اٹھایا جو ابھی تک ڈھکن پر پڑا تھا۔ جنزادے نے وہ ناخن اپنے مٹھی میں بند کر لیا اور بختاور کی طرف مڑا۔ تو اب کیا؟ میری طاقتیں مجھے واپس کیسے ملیں گی؟ بختاور نے کہا، آقا، یہ صندوق کا بے جان ہو چکا ہے، اس کا حصار ٹوٹ گیا ہے، اس میں قید آپ کی ساری قوت اب آزاد ہے۔ وہ یہی ہے، اس ہوا میں، اس کمرے میں، وہ آپ کو پکار رہی ہے، بس اسے قبول کریں۔ جنزادے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے۔ کمرے میں اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی۔ جھونپڑی کا دروازہ خود بخود دھڑام سے بند ہو گیا۔ اس جنزادے کی جسم سے ایک سیاہ دھواں نکلنے لگا اور صندوق کے اندر سے نیلی روشنی کی لکیریں نکل کر اس کے جسم میں داخل ہونے لگی۔ وہ ہوا میں تھوڑا سا بلند ہونے لگا۔ اس کے بال کھڑے ہو گئے اور اس کے منہ سے غیر انسانی گہری آواز نکلنے لگی، جیسے کوئی جانور درد سے کرا رہا ہو یا شاید خوشی سے چیخ رہا ہو۔
بختاور وہ غلام جن سجدے میں گر گیا اور چیخنے لگا، طاقت لوٹ آئی ہے آقا، لوٹ آئے ہیں۔ میں خوف سے دیوار سے چپک گئی۔ یہ منظر میری برداشت سے باہر تھا۔ وہ جنزادہ وہ مسافر نہیں لگ رہا تھا، وہ بے بس مخلوق نہیں لگ رہا تھا جو مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، وہ ایک دیوتا لگ رہا تھا، ایک خوفناک تاریک دیوتا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، وہ اب سرخ نہیں تھی، وہ مکمل طور پر سیاہ ہو چکی تھی، ان میں کوئی سفیدی نہیں تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ لوٹ آئی، لیکن اس بار یہ پہلے سے زیادہ خوفناک اور ملکیت بھری تھی۔ فاطمہ، اس نے کہا، اور اس کی آواز اب میری جھونپڑی میں گونج رہی تھی، تم نے مجھے میری زندگی لوٹا دی ہے، اب تم میری ہو۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک حکم تھا، ایک ملکیت کا اعلان جس نے میری روح تک کو لرزا دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہی اندھیرا جو اس کی آنکھوں میں تھا۔ میں دیوار سے لگی ہوئی تھی، میرے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ نہیں، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ میری آواز بمشکل میرے حلق سے نکلی۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ اگر میں نے صندوق کھول دیا تو تم یہاں سے چلے جاؤ گی، تم نے کہا تھا تم مجھے کچھ نہیں کہو گی۔ وہ جنزادہ جب ہوا میں ہلکا سا معلق تھا، جس کے پاؤں زمین سے چند انچ اوپر تھے، وہ میری بات پر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں اب کوئی مجبوری یا التجا نہیں تھی، اس میں صرف طاقت کا غرور اور ایک وحشیانہ خوشی تھی۔ وعدہ؟ اس نے میری بات دہرائی۔ وہ ایک کمزور بے بس مسافر کا وعدہ تھا، ایک ایسے جن زادے کا جس کی روح ایک لکڑی کے ڈبے میں قید تھی۔ میں اب وہ نہیں ہوں فاطمہ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میری طرف نہیں بلکہ اس غلام جن بختاور کی طرف۔ بختاور تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیا، جیسے کوئی کتا اپنے آقا کے سامنے دم ہلاتا ہے۔ جنزادے نے کہا، اس بڑھیا نے، تمہاری نانی نے مجھ سے میری زندگی کے کئی سال چھین لیے۔ اس نے مجھے اس انسانی دنیا میں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، میں نے اس کی قیمت چکائی ہے، اور اب اس آزادی کی قیمت چکانے کی باری تمہاری ہے۔ میں چیخ پڑی، کیسی قیمت؟ میں نے تمہیں آزاد کیا ہے، میں نے تمہاری مدد کی ہے، اور تم؟ اس نے میری بات کاٹ دی، اس کی سیاہ آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ تم نے میری مدد نہیں کی، تم نے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے۔ تمہاری رگوں میں اسی آملہ کا خون ہے جس نے مجھے قید کیا تھا۔ یہ قرض تم پر واجب تھا، اور اب تم یہ قرض ادا کرو گی، تم میری قید میں رہو گی۔ نہیں، کبھی نہیں، میں تمہاری قید میں نہیں رہوں گی، میں مر جاؤں گی۔ لیکن میں نے جلدی سے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بیکار ہے، لیکن میں کوشش کے بغیر ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ میں دروازے تک پہنچ بھی نہ پائی کہ ایک نادیدہ قوت نے مجھے ہوا میں اٹھا لیا اور واپس لا کر اسی دیوار کے ساتھ پٹخ دیا۔ میری کمر میں شدید درد کی ایک لہر اٹھی، لیکن خوف اس پر غالب تھا۔ وہ جنزادہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا، اس کے پاؤں اب زمین کو چھو رہے تھے۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی قربت اتنی ٹھنڈی تھی کہ مجھے لگا جیسے میں برف میں دھنس رہی ہوں۔ تم انسان بہت جلد بھول جاتے ہو فاطمہ۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میری ٹھوڑی کو پکڑ کر میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھے اس کی مکمل سیاہ آنکھوں میں دیکھنا پڑا، جن میں اب کوئی پچھتاوا، کوئی رحم نہیں تھا، صرف ایک بھوک تھی، ایک ملکیت کی بھوک۔ تم نے کہا تھا تمہاری نانی نے تمہارے لیے اس صندوق میں جہیز رکھا تھا، وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، تم میرا جہیز ہو جو مجھے آج وصول ہوا ہے۔ اس نے بختاور کو آواز دی، بختاور، رسم کی تیاری کرو۔ غلام جن نے جلدی سے جیب سے کچھ کالے رنگ کے دانے نکالے اور انہیں جھونپڑی کے چاروں کونے میں پھینک دیا۔ اس نے کچھ ایسی زبان میں پڑھنا شروع کیا جو میری سمجھ سے بالا تر تھی، لیکن اس کی آواز اتنی کرہ تھی کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ جھونپڑی کے اندر کی ہوا بھاری ہونے لگی، جیسے سارا آکسیجن ختم ہو گیا ہو۔ میں نے کہا، کیسی رسم؟ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ جنزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، ہماری شادی کی رسم فاطمہ۔ شادی؟ یہ لفظ سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں ایک جن سے شادی کروں گی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ گناہ ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس نے میری پریشانی کو بھانپ لیا۔ انسان اور جن کا رشتہ نیا نہیں ہے فاطمہ، یہ صدیوں سے چلا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ رشتہ برابری کا نہیں ہوگا۔ تو میری ملکہ نہیں، میری قیدی ہوگی۔ تو میری طاقت کی نشانی ہو، وہ نشانی جو میں اپنی دنیا کو دکھاؤں گا کہ میں نے اس عاملہ کے خون کو ہی اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اس نے اپنی انگلی اٹھائی، اس کا ناخن لمبا ہو کر ایک خنجر کی طرح تیز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں سمجھ پاتی، اس نے وہ ناخن میری ہتھیلی پر رکھ دیا۔ درد کی ایک تیز لہر میرے بازو تک گئی، میرے ہاتھ سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا۔ اس نے اس قطرے کو اپنی انگلی پر لیا اور میری پیشانی پر مل دیا۔
ایک جلن کا احساس ہوا، جیسے کسی نے گرم لوہا میری جلد پر رکھ دیا ہو۔ میں درد سے چیخ اٹھی، لیکن میری آواز اس جھونپڑی سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ بختاور کا منتر ایک حصار بنا چکا تھا۔ جنزادے نے بھی اپنی ہتھیلی کو زخمی کیا۔ اس کے ہاتھ سے کالا گاڑھا خون نکلا اور اس نے وہ خون میری مانگ میں بھر دیا۔ رسم مکمل ہوئی۔ اس نے اعلان کیا، آج سے تم فاطمہ نہیں، تم میری ہو، صرف میری۔ اس کا چہرہ میری طرف جھکا اور اس کے ٹھنڈے ہونٹوں نے میری پیشانی کو چھوا جہاں اس نے میرا خون لگایا تھا۔ یہ بوسہ نہیں تھا، یہ ایک مہر تھی، غلامی کی مہر۔ وہ مجھ سے پیچھے ہٹا، خوشی سے اپنے بازو پھیلائے۔ اس کی طاقتیں مکمل طور پر بحال ہو چکی تھیں۔ وہ بس جھونپڑی میں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتا تھا۔ اس نے ارد گرد نفرت سے دیکھا۔ یہ غلیظ انسانی جھونپڑی، اس نے کہا، میں نے یہاں بہت وقت برباد کر دیا، اب واپس جانے کا وقت ہے۔ بختاور، راستہ کھولو۔ غلام جن نے جھک کر سر ہلایا اور زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ زمین پر مارے۔ جس جگہ اس نے ہاتھ مارے تھے وہاں زمین لرزنے لگی، لکڑی کا فرش پھٹنے لگا اور نیچے سے ایک سیاہ دھواں اٹھنے لگا۔ وہ دھواں نہیں تھا، وہ ایک خلا تھا، ایک اندھیرا کنواں جو تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس میں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے لاکھوں روحیں ایک ساتھ چیخ رہی ہوں۔ میری آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے میرا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اپنی دنیا میں فاطمہ، اس نے کہا، جہاں تم جیسی نازک انسان ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن فکر مت کرو، میں تمہیں زندہ رکھوں گا، اپنی قید میں، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے دروازے کی چوکھٹ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی نانی کو آواز دی، میں نے خدا کو پکارا، لیکن سب بے سود تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتا اس سیاہ بھنور کی طرف لے جانے لگا۔ بختاور پہلے ہی اس میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ میری جھونپڑی کی چھت تھی، وہ پرانا صندوق جو اب کھلا پڑا تھا، اور وہ لالٹین جو بجھ چکی تھی۔ پھر اس جنزادے نے مجھے اس اندھیرے میں دھکیل دیا اور ہم دونوں اس نا ختم ہونے والے خلا میں گرتے چلے گئے۔ میری چیخیں اس تاریکی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔